خط تاریخ ٹیڑھا میڑھا کیوں ہے؟ یہاں سے سورج جب گزرتا ہے تو پوری دنیا کی تاریخ بدلتی ہے، اور مقامی سطح پر رات کے 12 بجے تاریخ بدلتی ہے، تو عالمی 12 بجے کب ہوتے ہیں اور دن کے 12 بجے کب ہوتے ہیں؟ آج دن کے 5 بجے عالمی تاریخ تبدیل ہو جائے گی۔ ابھی کیا وقت ہے؟ 5 ہو گئے نا، 10 منٹ 5 بجے بین الاقوامی تاریخ بدل گئی ہے۔ یہاں یہ جگہ رات کے 12 بجے ہیں اس وقت، لندن میں دن کے 12 بجے ہے۔ لندن دنیا کا مرکز لندن ہے، جہاں ملکہ برطانیہ ابھی انتقال فرما گئی ہے، اور ان کے صاحبزادے اس کے جانشین بن گئے ہیں، چارلس صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کے علاقے میں لندن میں ایک محلہ ہے گرینچ، یہ گرینچ دنیا کا مرکز ہے۔ بس سورج جب وہاں پہنچتا ہے دن کے 12 بجے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہاں رات کے 12 بج جاتے ہیں۔ اس وقت یہاں رات کے 12:10 ہے، تو 10 منٹ پہلے عالمی تاریخ تبدیل ہو گئی۔ اس وقت کیا تاریخ ہے آپ کے پاس؟ تو یہاں اب تاریخ 5 ہے، 10 منٹ ہو گئے، 5 تاریخ شروع ہو گئی۔ جب سورج جو ہے امریکہ کے ملک کے اندر داخل ہوگا، اور اس کے مقابلے میں 75واں نمبر ہمارا آئے گا پاکستان کا، تو رات کے 12 بجے ہوں گے، وہاں دن کے 12، یہاں تو ہماری تاریخ تبدیل ہو جائے گی، پھر ہماری بھی 5 تاریخ ہوگی۔ تو دن کے 5 بجے عالمی تاریخ تبدیل ہوتی ہے، 5 گھنٹے کے بعد ہماری تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تاریخ اور ہماری تاریخ کے درمیان کتنے گھنٹوں کا سفر ہے؟ 5 گھنٹے۔ ہم عالمی دنیا سے 5 گھنٹے پیچھے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ پیچھے لوگ بھی ہیں، سعودی عرب والے 7 گھنٹے پیچھے ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خود لندن ہم سے اور زیادہ پیچھے ہے، تاریخ ان کی تبدیل ہوگی 12 گھنٹے کے بعد۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ادھر کی زمین، یہ دیکھیں نا، یہ مشرق ہے، اور یہ روس کا کچھ حصہ ادھر پہنچا ہے، یہ ادھر سے مشرق کی انتہا یہ ہے، اور یہ مغرب ہے، تو کچھ حصہ روس کا کدھر داخل ہوا ہے؟ مغرب میں، اور اس امریکہ کے کچھ جزیرے ادھر مشرق میں آ گئے ہیں، ورنہ مغرب کی انتہا یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ۔ تو خط کو ٹیڑھا انہوں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ ملکوں کی تاریخ ایک رہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ ادھر سے نکل کر ادھر پہنچیں گے تو ہم ادھر مغرب میں داخل ہوں گے، ادھر سے ادھر آئیں گے تو مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں انہوں نے کراچی سے سفر شروع کیا تھا، اور کراچی واپس پہنچے تھے اور پوری دنیا کے گرد گھومے تھے۔ کراچی سے گئے دبئی، دبئی سے گئے سیدھا وہ جرمنی میں اترے، جرمنی میں شاید، ہاں جرمنی سے پھر آگے امریکہ میں، امریکہ سے جا کر جاپان میں، جاپان سے کراچی میں۔ یہ دنیا کے گرد سفر ہے، آگے سے آگے گئے، پیچھے نہیں آئے۔ دنیا گول ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک طالب علم نے کہا تھا، سوال اٹھا تھا نا کہ زمین گول ہے، اس کی دلیل دو۔ اس نے کہا کوٹھے کے اوپر چڑھ جاؤ تو زمین گول نظر آتی ہے، لہٰذا گول ہے۔ تو استاذ نے لکھا چشمہ لگا کے دیکھو نمبر بھی گول ہے۔ اب یہ دیکھو بھائی کون سا بر اعظم ہے؟ آپ انگلش میں کیا لکھا ہے یہ؟ اور یہ تو انگلش کا ترجمہ پھر اپنی خالص مادری زبان میں ہونا چاہیے نا۔ تو نارتھ امریکہ کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں، شمالی تو جغرافیائی ترجمہ ہے، اتلا امریکہ۔ اور یہ 7 بر اعظم ہے مولانا، اور 5 بحر اعظم ہے، الکاہل، اوقیانوس، یہ ایس کی شکل میں ہے۔ مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکاتہم العالیہ ہمارے استاد محترم ہیں، ان کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، دجال کب، کون اور کہاں، پڑھا ہے نا آپ نے کتاب کا نام؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ یہاں پر ٹرائل اینگل کے اندر جو ہے نا وہ ہے، وہ اس جگہ پہ، وہ جگہ بتائیں گے آپ کو کہ اب دجال سے بچنے کے لیے جگہ معلوم کرے کم از کم۔ چلیں، یہ چیزیں انشاءاللہ خطوط کے حوالے سے آپ سے آخر میں عرض کریں گے کہ خطوط کی تقسیم اور اس پر کچھ تجربہ۔ یہ اس میں نام ہے، یہ بحر الکاہل یہاں تک، اور یہ منجمدی جنوبی، نیچے جنوب ہے، منجمدی، اور بحر یہ ایشیا،
یہاں جو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ رنگ سیاسی نہیں ہے، سیاسی کم ہے، کچھ اشارات سیاسی کے ہیں لیکن زیادہ سیاسی نہیں ہے. سیاسی کے ساتھ ساتھ طبعی جغرافیہ کی طرف اشارہ ہے. جو زیادہ گہرائی والی جگہ ہے اس کا رنگ اور ہے، اور جو زیادہ سرسبز یعنی جو بلندی والی جگہ ہے اس کا رنگ ذرا اور ہے. اور پانی کا رنگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جہاں پر برف ہی برف ہے تو اس کا رنگ یہ ہے. یہ نام لکھا نظر آئے گا، بحری، یہ یہاں تک ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ اوقیانوس، بحری ہند، منجمدی جنوبی اور منجمدی شمالی. پھر بحر ایشیا، بر اعظم ایشیا. پھر مجھے سمتیں ذرا بتائیں. اوپر پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے پیغمبر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے ہیں؟ دو روایتیں. الفقہ الاکبر میں 2,24,000 کا ذکر ہے، اور مشکات شریف میں 1,24,000 کا ذکر ہے. اور دونوں کو جمع کیا ہے شرح عقائد کے مصنف علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے دونوں روایتیں اکٹھی کی ہیں. لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ ہم کسی عادت پر اصرار نہیں کریں گے، اس لیے کہ انبیاء اگر زیادہ ہوں اور ہم کم پر اصرار کریں تو ہم نے پھر نقصان یہ کیا کہ نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نبیوں کی فہرست میں ٹھونس دیا. اور یا اگر زیادہ ہوئے اور ہم کم پر اصرار کریں گے تو نبیوں کو نبی کی فہرست سے نکالنے کے مجرم ہو جائیں گے. لہٰذا جب ہم 1,24,000 کہتے ہیں، ساتھ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب وہ کہتے ہیں ہمارا کتاب. میں نے کہا حضرت ہماری کتاب. فرمانے لگے یہ مضافرے کی تاثیر کا مضاف پر کوئی اثر نہیں ہوا. توجہ ہے آپ کی. اب نام آپ کو یاد کرانے. انبیاء کتنے آئے؟ 1,24,000 کا مبیش. ان میں قرآن پاک میں تذکرہ ان انبیاء کا 3 طریقوں سے ہوا ہے. ایک طریقہ اجمالی ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. بعض کے حالات بیان کیے، بعض کے نہیں کیے، اتنے کہہ دیا. لقد ارسلنا رسولا، بہت سارے رسول آئے ہیں لیکن سب کے حالات یہاں بیان نہیں ہوئے. بعض کے ہوئے، بعض کے نہیں ہوئے. دوسری ترتیب یہ رہی قرآن پاک میں کہ کچھ انبیاء کا نام لیا ہے، وہ 26 ہے. نام لے کر جن کا تذکرہ ہوا ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 26. اور کچھ انبیاء کرام وہ ہیں جن کا نام لیے بغیر ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ 8 ہیں. جن کا نام لیا ہے اور جن کا تذکرہ ہے نام لیے بغیر، اور جن کا تذکرہ اجمالی ہے وہ باقی سب ہیں. سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. وہ جو 26 ہیں وہ ابھی آپ کو 4-5 منٹ میں یاد کروا دیتے ہیں. 2 بڑے بابوں کا نام ذہن میں رکھیں. ایک ہے انبیاء کا بابا اور ایک ہے انسانوں کا دوسرے نمبر کا بڑا بابا. کیا نام ہے ان کا؟ اور انبیاء کے بڑے بابے کا کیا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. انبیاء کے جو براہ راست انبیاء کے بابا سمجھے جاتے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. ہم اتنا کہیں گے 2 بابے تو فوراً زبان پر کون آئے؟ لکھنے پر پابندی ہے، پوری توجہ دے. انشاءاللہ آپ خود مجھے سنائیں گے. پھر 2 بڑے بابے، 2 بابے. اس کے بعد باپ بیٹے کی جماعت. باپ بیٹا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام باپ ہیں اور بیٹا ہے. پھر باپ بیٹے کی جماعت داؤد و سلیمان. یہ 3 جماعتیں آپ بلانا چاہیں نہیں بلا سکیں گے انشاءاللہ. 2 بابے، باپ بیٹا، پھر باپ بیٹا. 3 جماعتیں ہو گئی. 2 بھائی حقیقی، 2 بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. ان سے پہلے 2 بھائی ایسے ہیں کہ حالات ایک جیسے ہیں دونوں کے، صبر و شکر میں دونوں بھائی ہیں.
وہ بتا دیں. ایوب و یوسف علیہم السلام. ایوب و یوسف علیہم السلام. اب اس لیے ترتیب سے یاد رکھے, 2 بابے, باپ بیٹا, باپ بیٹا, اور 2 بھائی ایوب و یوسف. پہلے 2 بھائی ایوب و یوسف ہیں, ایوب و یوسف, اور پھر 2 بھائی موسیٰ. یہ 10 نام تو انشاءاللہ یاد ہو گئے. اب میں صرف عنوانات پوچھتا ہوں آپ سے. نوح اور ابراہیم علیہم السلام کا عنوان, اسحاق و یعقوب, داؤد و سلیمان, ایوب و یوسف, اور موسیٰ اور ہارون. آگے 4 انبیاء کرام ایک خاندان کے ہیں, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس. یہ تو زبان پر آگے سے آ جاتے ہیں. زکریا, یحییٰ, لکھیں گے نہیں, لکھنا بالکل منع ہے بھائی, اس میں پابندی ہے. لکھنے پر 150 کیا کہہ رہا تھا, 1680% پابندی. توجہ ہے آپ کی. زکریا آسان طریقہ ہے, 4 مرتبہ ایک آواز کے ساتھ سب کہہ رہے, آواز سب کی ایک جگہ نکلے. زکریا, پنکھے بند کر دیں اگر ضرورت نہیں ہے. یہ کتنے یاد ہو گئے؟ 14. اور آخری 4 مختلف علاقوں کے متفرق خطوں کے انبیاء, متفرق خطوں کے, ان کا نام بالکل آسان ہے. اسماعیل, یسع, یونس, لوط. اسماعیل, یسع, یونس.